الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال تبارک وتعالی فی سورۃ بنی اسرائیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وقال عز وجل فی سورۃ الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم جناب ڈاکٹر افضل بودلہ صاحب اور قابل احترام سامعین، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے اور موضوع بھی پیچھے لکھا ہوا ہے، عظمت قرآن کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ قرآن مجید اصلاً کتاب ہدایت ہے، بلکہ اس کا آغاز بھی جب قرآن میں ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن انسان کو ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف کہ جو بالکل سیدھا ہے، سیدھے راستے کی طرف۔ یہ بک آف گائیڈنس ہے، الہدا ہے۔ ہدایت دوسری کتابوں میں بھی تھی، تورات، انجیل، زبور میں، لیکن قرآن مجید اترا تو صرف ہدایت کی بات نہیں کی گئی، بلکہ یہ الہدا ہے، دی گائیڈنس ہے، اور آخری کتاب ہے اور آخری رسول پر یہ کلام نازل ہوا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس کو کتاب ثواب بنا لیا، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں، خود حضور کا قول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر قرآن کے ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں انسان کو ملیں گی، تو ثواب تو حاصل ہوتا ہے، لیکن اصلاً یہ کتاب ہدایت ہے۔ اچھا، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا، اور آپ نے خود ہی اس کی وضاحت فرمائی، اس کی تشریح فرمائی، اور اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ پچھلی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے تھیں، لیکن چونکہ انسانوں نے ان کے اندر تحریف کر دی، لہٰذا اس کتاب کا اللہ نے خود ذمہ لیا کہ اب اس کو کوئی نہیں بدل سکے گا۔ اور خود قرآن مجید کے اندر الفاظ آتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس ذکر کو، اس نصیحت کو، اس یاد دہانی کو ہم ہی اتارنے والے ہیں، اور ہم اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، خواہ عقائد ہوں، عبادات ہوں، خوشی اور غمی کی رسومات ہوں، مالی معاملات ہوں، معاشی معاملات ہوں، معاشرتی معاملات ہوں، سیاسی معاملات ہوں، جنگ اور امن کے معاملات ہوں، مرد کا معاملہ ہو، عورت کا معاملہ ہو، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں قرآن ہمیں گائیڈنس فراہم کرتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا یہ کتاب ہدایت، یہ رہنمائی کرتا ہے کہ کامیاب زندگی اسی کی بدولت ہوگی، اسی پر عمل کرنے والے، اس پر ایمان لانے والا جب اس کے مطابق عمل کرے گا تو دنیا میں بھی اللہ راستہ صاف کرے گا، اور آخرت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت کی رہنمائی عطا فرمائے۔ تو یہ بک آف گائیڈنس ہے، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کی بھی آمد ہے، اور 2 مہینے کے بعد انشاءاللہ رمضان آئے گا، تو رمضان کی خصوصیت بھی اسی طور پر ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، اور یہاں پر پھر وہی بات دہرائی گئی ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت رکھتی ہے یہ کتاب، وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کی واضح اور روشن نشانی ہے، روشن دلائل ہے۔ کوئی انسان واقعتاً اگر ہدایت کی نیت سے اس کو پڑھے گا تو اس کو ہدایت کی روشن دلائل، نشانیاں جو ہے اس میں نظر آئیں گی۔ اور والفرقان، یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے،
اور یہ حق کو باطل سے جدا کرتا ہے۔ باطل بہت سی عقائد اور نظریات ہیں، راستے ہیں، پگڈنڈیاں ہیں، لیکن حق کا راستہ کیا ہے؟ قرآن بتاتا ہے۔ یہ باطل سے ڈفرینشیٹ کرتا ہے حق کو۔ تو یہ قرآن مجید کی تعریف ہے، اور ماہ رمضان کی جو برکت ہے وہ اسی بنا پر ہے کہ اس میں قرآن اترا، اور جس رات میں اترا وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات، وہ لیلۃ القدر کی رات قرار پائی۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ 2 عطشہ پروگرام ہے۔ دن کو ہم روزہ رکھتے ہیں اور رات کو ہم قرآن تراویح میں سنتے ہیں۔ تو دن کا صیام اور رات کا قیام۔ تو حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان میں روزے رکھے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے سابقہ سارے گناہ بخش دیے۔ اور اسی طرح بالکل اسی وزن پر حضور فرماتے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور جسے رات کو قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی پچھلے گناہ بخش دیے۔ تو یہ 2 عطشہ پروگرام ہے کہ دن کو جب انسان روزہ رکھتا ہے تو چونکہ بہت سی چیزوں پر پابندی ہے، کھانے پینے کی چیزوں پر، لذات پر، خواہشات پر اور شہوات پر پابندیاں ہیں، اس سے انسان کا بدن اور اس کا نفس کمزور ہوتا ہے۔ جسے کھانے کا روک دیا گیا ہو، پینے کا روک دیا گیا ہو، آنکھوں کو کوئی بری نگاہ سے روک دیا گیا ہو، تو ظاہر بات ہے انسان کا بدن اور اس کا نفس کمزور ہوتا ہے۔ اور جب نفس کے اندر آپ جانتے ہیں انسان کا نفس برائی کی طرف راغب کرتا ہے، اس کے اندر شہوات بھی ہیں، خواہشات بھی ہیں، تعصبات بھی ہیں، اور جو ہے اس کے اندر گمراہ کن جو ہے وہ خیالات بھی آتے ہیں، شکوک و شبہات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو جب بدن کمزور ہوتا ہے تو روح جو انسان کی اصل ہے وہ روح جاگتی ہے، اس کو ہوش آتا ہے، وہ پیاسی ہوتی ہے، اپنے مالک کی طرف رجوع کرتی ہے کہ مالک میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے، مجھ کو ہے تیری جستجو اور مجھ کو تیری تلاش ہے۔ تو لہٰذا روح پیاسی ہو جاتی ہے، تو لہٰذا صبح کو روزہ رکھتے ہیں تو رات کو روح کی پیاس کو بجھانے کے لیے قرآن کے آب حیات سے اس کی پیاس کو بجھایا جاتا ہے، اور اس طرح انسان کے اندر نیکی، خیر، بھلائی اور اچھائی کی طرف اس کا جو ہے رخ جو ہے وہ معین ہوتا ہے۔ اور یہی اصل میں حضرت انسان کہلاتا ہے کہ جس کے نفسانی خواہشات کمزور ہو اور روحانیت کو تقویت حاصل ہو، تو ایسے انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑی اعلیٰ ساخت پر پیدا کیا۔ وہ اعلیٰ ساخت تبھی ہوتی ہے کہ جب نفس اور اس کی خواہشات کو کمزور کیا جائے، ان پر لگام ڈالی جائے، قابو میں لایا جائے، تاکہ اس کی روح اور روحانیت اس کو ترفع حاصل ہو، اور اس کی بدولت انسان نیکی، خیر اور بھلائی کے راستے کی طرف جو ہے قدم رکھ سکے۔ تو یہ میں نے ابتدا میں کچھ تمہیدی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ چونکہ قرآن مجید ہی کا ذکر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ادارہ جو ہے انجمن خدام القرآن، یعنی قرآن کی خدمت کا ادارہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس کی خدمت جو ہے جو انسان کرے گا تو ظاہر بات ہے اس کے لیے دنیا میں بھی راستے کھلیں گے اور آخرت میں بھی اس کی رہنمائی کی جائے گی۔ دوسری میں نے سورہ رحمان کی جو اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں، سورہ رحمان کی ابتدائی 4 آیات پڑھی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اور ان چاروں کے اندر ان کو ملائیں تو جو نتیجہ نکلتا ہے اسی میں عظمت قرآن کا پہلو اجاگر ہوتا ہے، اور چاروں آیات کے اندر چوٹی کی باتیں بیان کی گئی۔ مثلا پہلا لفظ ہے الرحمن، اللہ کے 99 نام ہیں، لیکن سب سے پیارا نام، چوٹی کا نام وہ رحمان ہے۔ اللہ کے نام سے مشرکین عرب بھی جانتے تھے، قرآن مجید میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ زمین و آسمان کو کس نے تخلیق کیا، کس نے بنایا، تو یہ کہیں گے اللہ، وہ اللہ کے نام سے واقف تھے۔ لیکن جب رحمان کا نام آیا تو یہ پوچھنے لگے من رحمان،
رحمان کون ہے؟ تو قرآن میں اللہ نے جو آیت اتاری، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کا کہ پکارو، یہ سارے اچھے نام اللہ ہی کے، لہذا رحمان اللہ کے ناموں میں سے ہے، اور اس اعتبار سے بھی یہ بڑا پیارا اور چوٹی کا نام ہے کہ یہ رحمان کا لفظ رحم سے بنا ہے۔ عربی زبان بڑی سائنٹیفک زبان ہے کہ جو بھی الفاظ ہوتے ہیں اس کی اگر آپ بنیاد میں جائیں تو ایک 6 حرفی مادہ ہوتا ہے، تو رحمان کا جو لفظ ہے یہ رحم سے بنا ہے، را ہا میم، اور اللہ کی رحمت کے ہم سب سے زیادہ محتاج ہیں۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے بنی نوع انسان، اے لوگو تم اللہ کی جناب میں فقیر ہو، محتاج ہو، گدا ہو، اور اللہ بے نیاز ہے اور تمام حمیدہ صفات کا حامل ہے، تو ہم تو واقعتاً اللہ کے محتاج ہیں، اس کی رحمت کے محتاج ہیں۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مرتبہ ایک واقعہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی انسان محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا، تو اس پر ایک صحابی نے بڑی ہمت اور جرأت کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ تو فرمایا ہاں بھی، میں بھی اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ تو جب تک اللہ کا فضل، اس کی رحمت شامل حال نہ ہو تو اس وقت تک صرف اعمال کی بنیاد پر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جو ہے بخشا جاؤں گا، بلکہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، ان کی دعا بھی سامنے آتی ہے اور فرماتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ، اے میرے رب، جو خیر، جو بھلائی تو میری جھولی میں ڈال دے، میں اس کا فقیر ہوں، میں اس کا گدا ہوں، میں اس کا محتاج ہوں۔ تو انبیاء تک نے یہاں تک فرمایا کہ ہم بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ تو رحمان اللہ کے ناموں میں سے چوٹی اور پیارا نام ہے کیونکہ اس میں رحم کا معنی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عظمت قرآن کا پہلو سورہ رحمان کی ان 4 آیات میں ہے، اور ان چاروں آیات میں چوٹی کے مقام ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں۔ رحمان اللہ کے 99 ناموں میں سے سب سے پیارا اور چوٹی کا نام ہے، کیونکہ یہ اس کے اندر رحمت ہے، اور جس کے ہم محتاج ہیں، جس کا انبیاء بھی ذکر کرتے تھے، اللہ سے رحمت کی امید لگاتے تھے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ رحمان کا لفظ فعلان کے وزن پر بنا ہے، اور فعلان کے وزن پر جتنے بھی الفاظ بنتے ہیں ان کے اندر ایک شدت اور ایک ہجان کا پہلو آتا ہے، جیسے عطشان، میں انتہائی پیاسا ہوں، جوعان، میں انتہائی بھوکا ہوں، غضبان، میں انتہائی غضبناک ہوں۔ تو رحمان وہ ہستی کہ جس کے اندر رحمت جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، جوش ہے، اور اس کے اندر جو ہے ایک شدت کا پہلو ہے۔ اسی طرح رحیم کا جو لفظ ہے وہ فعیل کے وزن پر ہے، اور فعیل کے وزن پر جو الفاظ آتے ہیں ان کے اندر دوام اور تسلسل کا پہلو آتا ہے۔ تو اس کو ایک سادہ سی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جو پانی پہاڑوں میں سے ہوتا ہوا جو ناردرن ایریا میں جو ہے وہ جب نیچے بہتا ہے تو اس کے اندر ایک ہجان کی کیفیت ہوتی ہے، وہ جو ہے پتھروں کے ساتھ ٹکراتا ہوا، اچھلتا ہوا، کودتا ہوا، شور مچاتا ہوا۔ تو یہ وہ جیسے رحمان ہے جس کے اندر رحم کا مادہ جوش کا مادہ رحم کا ہے، لیکن وہی پانی جب پنجاب کے علاقے میں آتا ہے تو بڑی تسلسل کے ساتھ اور پریم کے ساتھ جو ہے وہ بہتا ہے۔ تو جو فرق ہے پانی کا ناردرن ایریا میں اور فرق ہے پنجاب کے علاقے میں، وہی فرق ہے رحمان اور رحیم میں کہ اس کی رحمت جوش بھی کھاتی ہے اور اس کی رحمت میں تسلسل، دوام اور پائیداری بھی ہے۔ تو بہرحال پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے سب سے چوٹی اور پیارا نام رحمان۔ دوسری آیت ہے علم القرآن، اس رحمان نے قرآن سکھایا، اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کا مظہر قرآن حکیم ہی ہے کہ اللہ نے ایک کلام ایسا بھیجا ہے جس میں نوع انسانی کے لیے رحمت کا پہلو ہے۔ اچھا، کل علم جو ہے اس کا
منبع اور سرچشمہ تو اللہ کی ذات ہے. انسان ہوں، جنات ہوں، انبیاء ہوں اور ملائکہ ہوں اور اولیاء اللہ ہوں، سائنسدان ہوں، فلسفی ہوں، ان سب کے پاس جو علم ہے وہ سورس اللہ ہی ہے. اللہ ہی نے ان کو علم دیا اور جتنا چاہا اتنا دیا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے. تو سب کو علم دینے والا وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. بلکہ نومولود بچہ جس کے اندر جبلی اور فطری علم ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی اپنے رزق کی طرف بڑھتا ہے اور ماں کے سینے سے چمٹ جاتا ہے اور اپنا رزق حاصل کرتا ہے. یہ جبلی اور فطری علم جو ہے یہ بھی اللہ ہی نے اس کے اندر ڈالا ہوا. تو علم کا منبع سرچشمہ اللہ ہے. اس نے انسان کے لیے دو علم اتارے. ایک علم ہے علم الاسماء، اس کی ذرا تفصیل تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بہرحال اس کا ذکر قرآن میں آتا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اور یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں دنیا میں ایک خلیفہ اپنا نائب بنانے والا ہوں. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. فرشتے کہنے لگے اللہ تو ایسی چیز بنائے گا، انسان کو اختیار ملے گا، یہ تو فساد برپا کرے گا اور خون ریزی پیدا کرے گا، اپنے اختیار کو غلط طور پر استعمال کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. کہا کہ اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری حمد ہو اور تیری تسبیح ہو تو انسان کی بجائے اور فرشتے بنا لے. اس پر اللہ نے فرمایا قال انی عالم ما لا تعلم، میں زیادہ بہتر جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ نے انسان کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے، سکھا دیے. یہ ہے علم الاسماء. اس کی تفصیل آگے بیان کرتا ہوں. تو بہرحال علم الاسماء اللہ نے انسان کو عطا کیا. یہ علم فرشتوں کو نہیں دیا تھا. تو جب انسان کو یہ علم دیا تو اللہ نے پھر فرشتوں سے پوچھا کہ بتاؤ یہ علم کیا ہے. تو وہ کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اے اللہ تو پاک ہے اور ہم کچھ بھی نہیں جانتے مگر جو کہ تو ہمیں سکھا دے، ہم تو اتنا کچھ ہی جانتے ہیں. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو سب کچھ جاننے والا اور حکمت و دانائی والا ہے. یہ علم کیا ہے؟ علم الاسماء جو اللہ نے انسان میں ودیت کر دیا. یہ اصل میں اسماء جمع ہے اسم کی. اسم کہتے ہیں نام کو. جیسے میرا نام ہے، آپ میں سے ہر شخص کا ایک نام ہے. یہ گھڑی ہے، اس کا ایک نام ہے. یہ میز ہے، اس کا نام ہے. بلب ہے، اس کا نام ہے. تو ہر چیز کا ایک نام ہوتا ہے. تو دنیا میں جتنی بھی میٹر یعنی مادی چیزیں ہیں ان سب کے نام ہیں. لوہا ہے، کوئی تانبا ہے، کوئی اور دھات ہے، پانی ہے تو اس کا نام ہے. تو ہر چیز کے نام ہیں. تو جو بھی میٹر اینڈ اٹس پراپرٹیز ہیں کہ یہ چیز کیا ہے، اس کے خصائص کیا ہیں اور اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں. میٹر اینڈ اٹس پراپرٹیز، اٹس یوزز، اٹس بینیفٹس، اس کے سائیڈ ایفیکٹس، یہ سب کچھ آدم کو اللہ نے یہ علم سکھا دیا. اور یہی وہ علم ہے. مثلا جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج لیتھیم اس کی بڑی مانگ ہو رہی ہے اور افغانستان کے پہاڑوں میں بہت لیتھیم پایا جاتا ہے. اب چین افغانستان کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے کہ ہمیں یہاں سے لیتھیم نکالا جائے. کیوں؟ آگے والا جو دور آ رہا ہے وہ الیکٹرک کارز کا آ رہا ہے تاکہ فیول پر نہ چلے. اور الیکٹرک کارز کی جو بیٹری ہے اس میں لیتھیم استعمال ہوتا ہے. تو دنیا چونکہ آگے اب جائے گی جو ہے وہ الیکٹرک کارز کی طرف، تو سب سے زیادہ دھات جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر پائی جاتی ہے. تو یہ چیزیں، ان کے خواص، ان کے فائدے، ان کے نقصانات، یہ اللہ نے آدم کو سکھا دیا اور یہ ودیت کر دیا ہے آدم کے اندر. لیکن یہ کہ آدم نے اس علم کو حاصل کرنا ہے، لیکن اندر ودیت شدہ. جیسے آپ جانتے ہیں کہ آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت موجود ہے. گٹھلی میں آم ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب گٹھلی پھٹے گی، 2 پتیاں نکلیں گی، پودا، تو ٹائم لگے گا، پھر وہ آم کا درخت بن جائے گا. تو بیسیکلی وہ چیز اس کے اندر موجود ہے. تو آدم کے اندر
علم الاسماء، چیزوں میٹر اینڈ اٹس پراپرٹیز کا علم آدم کے اندر اللہ نے ودیعت کر دیا ہے، اور یہ آدم حاصل کرتا ہے اپنے 5 سینسری جو اللہ تعالیٰ نے اس کو خصائص دی ہیں اور عقل دی ہے۔ مثلا آنکھ دیکھنا جانتی ہے، کان سنتے ہیں، ہاتھ محسوس کرتا ہے، زبان چٹخارا جو ہے اس کو جو ہے چٹخارا حاصل کرتا ہے، ناک سنتا ہے۔ یہ 5 اسپیشل سینسز جو اللہ نے انسان کو دی ہے، اس کے ذریعے سے، اور عقل جو ہے وہ انالائز کرتی ہے، مشاہدہ کرتی ہے، تجربہ کرتی ہے، تحقیق کرتی ہے، دلائل فراہم کرتی ہے، دلائل پیش کرتی ہے۔ تو عقل جو ہے انسان کو حکمت اور دانائی دیتی ہے، اور چیزوں نے جو چیز اس نے دیکھی ہے، سنی ہے یا چکھی ہے یا چھوئی ہے، اس کو انالائز کر کے بتاتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، اس کو آگے کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ یہی وہ علم ہے جو آج فزیکل سائنسز کے طور پر آدم اس میں بہت ترقی کر رہا ہے۔ آج دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، انسان چاند پر پہنچ گیا ہے، مارس پر بھی مشین اتار دی ہے، آگے سے آگے جو ہے وہ جا رہا ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں جو سیٹلائٹس ہیں، روبوٹس ہیں، آئی ٹی ہے، اور اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، وہ نہ معلوم کیا کیا کچھ دنیا میں برپا کرنے والی ہے۔ تو یہ علم وہ ہے جس کو علم الاسماء کہتے ہیں، اور یہ علم اللہ نے آدم کو ودیعت کیا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ علم ایکسفولیٹ کر رہا ہے، پھیل رہا ہے۔ جیسے اقبال کہتا ہے، عروج آدم خاکی سے انجم سہنے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں مہ کامل نہ بن جائے۔ یعنی ستارے جو ہیں ڈر رہے ہیں، یہ آدم ٹوٹا ہوا تارا جو ہے آیا ہے، یہ اتنا عروج پا رہا ہے کہ اس نے چاند پر قدم رکھ دیا، اور کہاں کہاں پہنچ رہا ہے۔ تو آج یہ علم اپنی چوٹی پر پہنچ رہا ہے، اور اسی میں دجل بھی ہے اور دھوکہ بھی ہے، اور دجال بھی آئے گا تو یہ علم اس کے پاس حاصل ہوگا، اور چیزیں جو ہے اس کے ہاتھ میں ہوں گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک علم تو دیا ہے، علم الاسماء، یہ فزیکل سائنسز کا علم ہے، اور میٹر اور اس کی پراپرٹیز کا علم ہے جو انسان کو دیا۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا، ہر آیت میں چوٹی کی بات ہے۔ رحمان اللہ کے ناموں میں چوٹی اور پیارا ترین نام۔ اچھا، علم میں جو دوسرا علم ہے وہ چوٹی کا علم ہے، اور وہ کیا ہے؟ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو اس سے کہا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اے آدم، دنیا کا چارج سنبھالنے جا رہے ہو، جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، نہ وہ خوف کھائیں گے اور نہ ہی وہ غم سے دوچار۔ یہ ہدایت کا علم جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اتارا، یہ چوٹی کا علم ہے۔ اور ہدایت تورات میں بھی تھی اور انجیل میں بھی تھی، لیکن چوٹی کی کتاب، چوٹی کا علم، چوٹی کی ہدایت، چوٹی کی گائیڈنس وہ قرآن ہے۔ لہذا چوٹی کی علم قرآن منبع ایمان اور سرچشمہ یقین ہے۔ یعنی قرآن کی بدولت انسان کو وہ جو دل کے اندر ایمان ہے، شعوری ایمان، بصیرت والا ایمان، وہ حاصل ہوتا ہے۔ وہ جو شاعر کہتا ہے، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانِ فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں۔ تو عقل مند انسان علم حاصل کرے گا، اور ایمان اگر حاصل کرے گا، اس کا فلسفہ حاصل کرے گا، تو کسی دکان سے نہیں بلکہ قرآن مجید کے مطالعے سے اس کو جو ہے ہدایت بھی ملے گی، اور اس کو شعوری ایمان، حقیقی ایمان، جو یقین قلبی والا ایمان، وہ بھی حاصل ہوگا۔ پھر قرآن کے اندر یہ صلاحیت بھی اللہ نے رکھ دی ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو چونکہ قلب کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ خود حضور نے فرمایا، انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ دھبا، دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا دھبا، ہوتے ہوتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ، وہ میں نے اپنے دل کو تو سیاہ کر لیا، لیکن میں اس غم کو اتاروں کیسے؟ آخر کون سی ایسی چیز ہے کہ جس سے غم اترے گا؟ جیسے نیل پالش جو ہے وہ انسان عورت لگاتی ہے تو پھر جو ہے لیکوڈ ہے کہ جو نیل پالش کو اتار دیتا ہے۔ تو غم کو دھونے کا طریقہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان هذه القلوب لتسطع كما يسطع الحديد اذا اصابه الماء۔
ہمارے دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے، اور یہ گناہوں کا زنگ ہے۔ جیسے کہ لوہے پر پانی گرتا رہے تو لوہا بھی زنگ پکڑ جاتا ہے۔ تو اس پر صحابہ نے بالکل وہی بات کہی، پریکٹیکل بات کہی، ما جلاؤہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اس زنگ کو دھونے کا طریقہ کیا ہے؟ تو فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت سے موت کو یاد کرو اور قرآن مجید کی تلاوت، اس کو سمجھ کر پڑھو، اس کے پیچھے پیچھے چلو، کیونکہ تلا یتلو کے معنی ہے کسی چیز کو فالو کرنا، پڑھنا بھی اور فالو کرنا، سمجھنا بھی۔ تو تمہارے دلوں پر لگے ہوئے گناہوں کا زنگ اسے صاف کرو۔ تو قرآن شعوری ایمان بھی پیدا کرتا ہے، دلوں میں آئے ہوئے زنگ کو بھی دور کرتا ہے، اور قرآن نفس کے خلاف سب سے مؤثر ترین ہتھیار ہے۔ نفس آپ جانتے ہیں، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے، اور اس کا مداوا جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ جیسے مولانا روم کہتے ہیں، فارسی کے اشعار ہیں، کشتن ابلیس کار مشکل است، ابلیس کو مارنا بڑا مشکل کام ہے۔ کشتن ابلیس کار مشکل است، زام کے ہوں گم منظر آما کے دل است۔ کیوں کہ دشمن سامنے ہو تو مقابلہ ہو، لیکن وہ دشمن جو انسان کے خون میں پہنچ جائے، اس کے رگوں میں جا کر، اس کے خون میں جا کر، اور دل پر جا کر اپنی تھوتری جما کر اس کی خواہشات کو ابھارے، تو ایسے دشمن کو جو قلب کے اندر چلا جائے، خون کے اندر جو ہے چلا جائے، اس کو کیسے مارے؟ خوشترا باشد مسلمانش کنی، یہ بہت بہتر ہوگا تمہارے حق میں اگر اس کو مسلمان بنا لو، لیکن کرو کیسے؟ کشتہ شمشیر ز قرآنش کنی، اس لیے کہ اس کو گھائل کرو قرآن کی تلوار سے۔ جیسے شیطان خون میں اتر جاتا ہے، قرآن بھی خون میں اتر جا کر اور تلوار کی طرح اس کو جو ہے گلا کاٹ دیتا ہے، اس کو گھائل کر دیتا ہے۔ تو یہ نفس کے خلاف بہت مؤثر ترین ہتھیار ہے، اور کامیاب انسان وہی ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، نفس کو کمزور کیا جائے تاکہ روحانیت جو ہے وہ جاگے اور انسان پر غالب آئے۔ روزہ بھی یہی کام کرتا ہے، نفس کو کمزور کرتا ہے۔ قرآن بھی جا کر شیطان کا قلع کما کرتا ہے۔ تو یہ نفس کے خلاف بہت بڑا ہتھیار ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلی انقلاب ہے، وہ جو عظیم ترین اور جامع ترین اور گھمبیر ترین انقلاب جو آپ نے برپا کیا، جس میں جو ہے انقلابی سطح پر سیاست میں تبدیلی، اللہ کی کفر اور شرک کی بجائے اللہ کی حاکمیت کا نظام، عدل و انصاف کا نظام، اسی طرح معاشی اعتبار سے مساوات کا نظام، معاشرتی اعتبار سے کوئی اونچ نیچ نہیں، بلکہ یہ کہ معاشرتی سطح پر بھی برابری اور یعنی مساوات کا ہے۔ یہ سارا جو ہے قرآن مجید کی بدولت ہوا، یہ انقلاب برپا ہوا، عقائد بدل گئے، ان کی عبادات کا نظام بدل گیا، ان کی شادی اور غمی کے، خوشی اور غمی کے رسومات بدل گئی، ان کے اخلاق بدل گئے، ان کی سیاست بدل گئی، ان کی معیشت بدل گئی، ان کی معاشرت بدل گئی۔ یعنی بلکہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا کچھ نہیں بدلا۔ یہ گھمبیر ترین اور جامع ترین انقلاب جو آیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید ہی کی بدولت ہے۔ اس لیے کہا گیا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا کہ صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ یہ زمین جو ہل گئی تو سب یہ قرآن مجید کی آیات تھی، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، الحاق ملحاق الحاق ملحاق وما ادراک ملحاق۔ ان آیات نے عرب کے اندر تہلکہ مچا دیا، ہر شخص پریشان ہو گیا، یہ کیا آیات ہیں، یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل رہی، آج تک 40 سال تک تو ہم نے دیکھا ایسی کوئی بات نہیں، یہ کہاں سے علم آ گیا، یہ کہاں سے جو ہے تبدیلی آ گئی؟ یہ تو ہمارے غریبوں کو اور جو ہمارے غلام ہیں ان کے ذہنوں کو بدل رہا ہے۔ لہٰذا انقلاب جو آیا، تبدیلی آئی، وہ قرآن مجید ہی کی بدولت ہے۔ اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو شخص قرآن کو اپنا امام بنائے گا، اپنا رہبر، رہنما، پیشوا بنائے گا، یہ اس کو کھینچ کر لے جائے گا جنت کی طرف۔ اور فرمایا من جعلہ خلف ظہرہ، اور جس نے اس قرآن کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا، یعنی نظر انداز کر دیا، ساقہ الی النار، تو یہ اس کو دھکے دے کر آگ، جہنم کی آگ کی طرف لے جائے۔ تو قرآن مجید ہی تو سارا وہ کلام ہے۔ اس کی عظمت کے حوالے سے یہ عرض کر رہا ہوں۔
اور قرآن پر انسان جب ایمان لاتا ہے اور عمل اس کے مطابق کرتا ہے تو اعلیٰ کردار جو ہے وہ وجود میں آتا ہے، اور ایسا اعلیٰ کردار کہ اللہ کی راہ میں گردن کٹانے کا جذبہ اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو۔ یہی وجہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے، فرمایا لوددت ان ابتلا ثم احیا ثم ابتلا ثم احیا ثم ابتلا، میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں گردن کٹاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں، پھر گردن کٹاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر گردن کٹاؤں۔ تو یہ قرآن مجید جو چوٹی کا علم ہے، اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان، اللہ نے جتنے علم بھیجے اس میں چوٹی کا علم قرآن۔ اب آئیے تیسری آیت، خلق الانسان، اللہ نے انسان کو بنایا۔ اچھا، اللہ نے صرف انسان کو تو نہیں بنایا، اللہ نے سب کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ جانتے ہیں، فرشتوں اور جنات کو پیدا کیا، سورج، چاند، ستارے، سیارے، حیوانات، نباتات، جمادات، چرند پرند، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، یعنی ہر چیز اللہ نے پیدا کی۔ لیکن اللہ کی چوٹی کی تخلیق وہ انسان، خلق الانسان، یہ چوٹی کی تخلیق، اور اس کے بارے میں قرآن کی آیت ہے، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے، ہم اس کو اٹھائے پھرتے ہیں بحروں پر میں، خشکی میں بھی اور تری میں بھی، ہواؤں میں بھی اللہ اٹھائے پھرتا ہے، اور ہم نے اس کو جتنی مخلوقات ہم نے پیدا کی ہے، انسان کو سب سے زیادہ فضیلت دی ہے، بڑی عزت دی ہے، بڑی فضیلت، ہم نے انسان کو بڑی اعلیٰ ساخت پر پیدا کیا۔ تو اللہ کی مخلوقات جو اللہ نے تخلیق فرمائی ہیں ان میں چوٹی کی مخلوق انسان ہے۔ اللہ اس کے بارے میں آتا ہے قرآن میں بڑے پیارے انداز میں، اللہ فرمائے لما خلقت بیدیا، انسان کو تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ یہ تشبیہ کے طور پر ہے، آپ جانتے ہیں کمہار جو اٹھتا ہے مٹی کے برتن بناتا ہے، اور جو مٹی کا برتن بناتا ہے اس کو اپنی اس تخلیق سے بڑا پیار ہوتا ہے، ٹوٹنے نہ پائے۔ تو اللہ یہاں پر کہ میں نے آدم کو بڑے پیار سے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، تو بڑی عظیم تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی انسان کی۔ البتہ یہ جان لیجئے کہ انسان کی جو عظمت ہے وہ اس کے جسد خاکی کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس کے اندر جو اللہ نے روح ڈالی ہے اس کی وجہ سے ہی اس کی عظمت ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ میں نے جب آدم کی نوک پلک سنوار لی فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب اس نے اپنی طرف سے روح کو پھونکا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو فرشتوں سے کہا اب اس کے سامنے سجدے کی حالت میں گر جاؤ۔ تو انسان کی اصل عظمت جو ہے وہ اس کی روح ربانی کی وجہ سے ہے، جو اللہ نے ڈالی، جو نورانی ہے، جو نور سے بنی ہے۔ یہ جسم خاک سے بنا ہے، روح نور سے بنی ہے، جیسے فرشتے نور سے بنے ہیں، اور یہ وہ نور ہے کہ جو انسان کے اندر ڈالا تو فرشتوں سے کہا کہ اب اس کو سجدہ کرو۔ اس لیے آدم کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اشرف المخلوقات ہے، مسجود ملائک ہے۔ اقبال نے اسی بات کو بڑے پیارے انداز میں کہا ہے کہ ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ تیرے اندر اللہ کی ڈالی ہوئی ایک تجلی ہے، تیری عظمت اسی وجہ سے۔ اور اقبال کا جو فلسفہ خودی کا ہے بڑے پیارے انداز میں اس ایک شعر کے اندر اقبال نے اپنے فلسفہ خودی کو بیان کیا ہے۔ اقبال کہتا ہے نقطہ نوری، ایک نور کا نقطہ ہے، آپ جانتے ہیں قلب کے اندر روح جو ہے وہ رہتی ہے، تو ایک نقطہ نور کا ہے، نقطہ نوری کے نام او خودی، یہ ایک نور کا نقطہ ہے کہ جس کا نام میں نے رکھا ہے خودی، زیر خاک ماں شرار زندگی، میرے اس خاک وجود میں اگر جو حرارت ہے وہ اصل اس نقطہ نوری کی وجہ سے ہے، اور اسی کی بنا پر انسان اشرف المخلوقات ہے، مسجود ملائک ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہمارا فوکس اس روح ربانی کی طرف کم ہے اور جسد خاکی کی طرف زیادہ ہے۔ ہم اپنے جسم کے بارے میں زیادہ جو ہے خیال کرتے ہیں، بیمار ہو جائے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، عورت اور مرد بوڑھے ہونے جائے تو وہ کریمیں اپنے منہ پر لگاتا ہے، اینٹی رنکل کریم، تاکہ جو ہے وہ جھریاں ٹھیک ہو جائے۔ تو ہمارا سارا فوکس اور اٹینشن جو ہے وہ اپنے جسد خاکی پر ہے، حالانکہ انسان کی عظمت اس کی روح کی وجہ سے ہے، اس پر فوکس کیا جائے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ اللہ کے ناموں میں سے سب سے پیارا اور چوٹی کا نام رحمان. اللہ نے جتنے علم اتارے ان میں چوٹی کا علم قرآن. اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ان میں چوٹی کی تخلیق انسان. اور چوتھی آیت ہے وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ. انسان کو اللہ نے بہت سی صلاحیتیں دی. دیکھتا بھی ہے, سونگتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, چکھتا بھی ہے, ہاتھ سے محسوس بھی کرتا ہے. یہ ساری صلاحیتیں انسان کی دی. اچھا, کچھ صلاحیتیں وہ ہیں جو اللہ نے چرند پرند اور جانوروں کو زیادہ دی. عقاب جو ہے وہ میل ہا میل اوپر سے اپنے شکار کو وہیں سے دیکھتا ہے اور وہیں سے جو ہے ڈائیو لگا کر جھپٹا مارتا ہے. یعنی دیکھنے کی جو ہے صلاحیت ہے, شاہین ہو عقاب ہو, اللہ نے اس کو زیادہ دی ہے. اچھا, بلی اور کتے آپ جانتے ہیں کہ وہ سونگنے کی صلاحیت ان میں بڑی ہے. بلی اگر گھر سے دور ہو جائے تو سونگ سونگ کر اپنا راستہ لے. یہی معاملہ دوسرے جانوروں کا ہے. وہ سونگتے ہیں اور سونگ سے جو ہے اپنے شکار کو پکڑ لیتے ہیں. بلکہ رات کو جو ہے کھڑکا ہو جائے تو انسان تو سوتا رہتا ہے کہ کتے کا کان کھڑا ہو جاتا ہے. تو سننے کی صلاحیت بعض اوقات حیوانات کے اندر زیادہ ہے, لیکن انسان کے اندر جو چوٹی کی صلاحیت ہے وہ قوت بیان ہے, جو انسان زبان کے ذریعے سے بیان کرتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, بعض بیان وہ بھی ہوتے ہیں کہ جس پر ایک جادو کا اثر ہوتا ہے. یعنی انسان دم بخود ہو جاتا ہے کسی شاعر کا اچھا کلام سن کر, کسی کی اعلیٰ تقریر سن کر, کسی وکیل کے اعلیٰ بحث اور دلائل کے ساتھ انسان بڑا اس سے متاثر ہوتا ہے. تو بعض بیان وہ ہوتے ہیں کہ جو انسان کو برتا حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تو لہٰذا اگر آپ اسٹڈی کریں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے تو انسان کا جو دماغ ہے, اس دماغ پر مختلف ایریاز ہیں. مثلا سننے کا ایریا بھی ہے, دیکھنے کا ایریا بھی ہے, سارے ایریاز ہیں. لیکن یہ آج پتہ چلا فزیولوجی میں کہ انسان میں اس کے دماغ پر سب سے بڑا ایریا جو ہے وہ اسپیچ کا ایریا ہے, قوت بیان. اور اسی اعتبار سے تو انسان جو ہے باقی تمام چیزوں سے بالکل الگ تھلگ اس کا مقام ہے کہ اس کو بیان, اپنے مافی ضمیر کو بیان. فلسفی جو ہے وہ اپنا فلسفہ بگاڑتا ہے, شاعر جو ہے اپنی شاعری بگاڑتا ہے اپنی بیان کی بنیاد پر. اور اسی طرح وکیل ہو یا کوئی لیڈر ہو تو لیڈر بھی اپنی تقریر کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو کیپچر کر لیتا ہے. تو جیسے ہٹلر جو ہے وہ بہت زبردست اوریٹر تھا اور پوری جرمن قوم کو اس نے اپنی اس زبان کی بنیاد پر جو ہے اکٹھا کر دیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, چار چوٹی کی باتیں اب ان کو یکجا کریں تو عظمت قرآن کا پہلو نکلتا ہے. اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان. اللہ نے جتنے علم اتارے میں چوٹی کا علم قرآن. اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ان میں چوٹی کی تخلیق انسان. اور انسان کو جو صلاحیتیں عطا کی ان میں سب سے چوٹی کی صلاحیت بیان. ان چاروں کو جمع کریں تو نتیجہ کیا کرتا ہے؟ رحمان نے انسان کو جو زبان دی ہے اس کا بہترین مصرف ہے کہ قرآن کو بیان کرے. یہ دی اس لیے کہ وہ قرآن کو بیان کرے. بہترین صلاحیت بہترین کام میں لگنی چاہیے. کہتے ہیں توپ سے مکھی نہیں ماری جاتی. مکھی کو ماریں گے تو مکھی کا تو کچھ بچے گا نہیں, لیکن توپ ماری جاتی ہے. پرانے زمانے میں توپ چلتی تھی تو بڑے بڑے محلات کو گرانے کے لیے. تو بہترین صلاحیت بہترین کام میں لگنی چاہیے. زبان سے بہت سی زبانیں ایجاد ہوئی, انسان اپنے معافی ضمیر کو بھی بیان کر سکتا ہے, لیکن اصلاً یہ زبان جو دی ہے قرآن کو بیان کرنے کے لیے دی ہے. اور جو قرآن کو بیان کرتا ہے وہ معلم کہلاتا ہے. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, فرمایا انما بعثت معلما, میں دنیا میں معلم بنا کر بھیجا, میں قرآن کو بیان کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں, اس کی تشریح اور اس کی توضیح جو ہے کہ کرنے کے لیے بھیجا ہوں. اور کردار سازی بھی معلم کرتا ہے. اگر آپ نے واقعتاً قوم کا کردار سنوارنا ہو تو قرآن کا معلم بننا پڑے گا. کچھ عربی آنی چاہیے, تجوید آنی چاہیے, قرآن کا فکر و فلسفہ آنا چاہیے, اس میں غور و فکر کیا جائے تاکہ اس کا علم آپ کے اندر آئے
اور اس علم کو نو انسانی تک پہنچایا جائے، ان کے اندر ایمان کی شمع جلائی جائے، ان کے کردار کو بدلا جائے، ان کے اخلاق کو بدلا جائے، ان کے اعمال کو بدلا جائے۔ تو بہرحال یہ عظمت قرآن کا پہلو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عظمت قرآن کے حوالے۔ ایک حدیث میں فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، سمجھیں اور سمجھیں۔ They are the best amongst you who learn and teach قرآن۔ کاش کہ یہ آرزو پیدا ہو ہمارے اندر کہ ہم قرآن کو لرن کریں اور ٹیچ کریں۔ تو خود حضور نے فرمایا خیرکم، they are the best people on this earth۔ دیکھیے آرزویں تو بہت ہیں، اور دنیا کی آرزویں تو ہر انسان کے اندر، اعلیٰ سے اعلیٰ گھر ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ سواری ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ رشتہ ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ پروفیشن ہو، دنیا میں لذات کو مجھے دیا جائے، اور جو ہے عیش و عشرت کا سامان میرے پاس ہو۔ یہ خواہشات تو کبھی ختم ہوتی نہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یہ آرزویں تو بہت ہیں، لیکن یہ آرزو کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں جنہوں نے قرآن سیکھا اور سکھایا، یہ آرزو، یہ تو جس کو اللہ تعالیٰ یہ آرزو اس کے دل میں جگا دے تو جان لیجیے یہ تو ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ بن جائے۔ دیکھیے ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی رسول تھے، جب مدینے والے ایمان لے آئے تو انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں کوئی قرآن پڑھانے والا تو بھیجے، تو آپ نے مصعب بن عمیر کو رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ ان کا نام وہاں پڑ گیا مکری، نام تو مصعب، لیکن چونکہ قرآن پڑھاتے تھے تو کہتے تھے جال مکری، آ گیا پڑھانے والا، آ گیا پڑھو۔ اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات اور پڑھانے کی بدولت مدینے میں انقلاب آ گیا، مدینے میں بہت سے لوگ جو ہے اسلام لے آئے۔ لیکن آپ جانتے ہیں مصعب بن عمیر جن کو جو ہے غزوہ احد میں شہادت نصیب ہوئی، وہی مصعب بن عمیر ہے جب اس جنگ میں شہادت نصیب ہوئی تو جب ان کی لاش کو دیکھا گیا اور کپڑا اوپر ڈالنے کی کوشش کی گئی تو کپڑا اتنا چھوٹا تھا کہ پورا نہیں ہوتا، تو انہوں نے کہا کہ حضور کپڑا بہت چھوٹا ہے، ان کے سر کو ڈھانپے یا ان کے پاؤں کو ڈھانپے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے سر کو ڈھانپ دو اور اس کے پاؤں پر گھاس ڈال دو، یہ آخری لباس ہے جو محمد مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن مقام کتنا بلند ہے، آج بھی اگر آپ جائیں احد کے میدان میں 2 قبریں علیحدہ ہیں، باقی 68 قبریں علیحدہ، ایک آپ کے چچا حضرت حمزہ امیر حمزہ رضی اور دوسرے مصعب بن عمیر۔ ان کا نام اس لیے بلند ہے، وہ قرآن جیسے علم کو اپنے سینے سے وہ منور بھی کیا اور پھر اسی علم کو آگے نو انسانی تک پہنچایا اور بہت سے لوگوں جو ہے ایمان لے آئے۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں حضرت خباب بن الارت بھی قرآن پڑھا، اور حضرت فاطمہ بنت خطاب جو حضرت عمر بن الخطاب کی بہن تھی، ان کو قرآن پڑھا رہے تھے جب حضرت عمر فاروق تلوار ننگی لیے ہوئے آئے اور کسی نے کہا کہ اپنے گھر میں جا کر دیکھو تمہاری بہن ایمان لے آئی۔ خباب بن الارت وہ ہیں کہ جو قرآن پڑھا رہے، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو ننگی ان کی جو ہے پیٹھ جو ہے انگاروں پر لٹا دیا گیا، جس سے جو ہے ان کی کھال جلی اور ان کا جو ہے سارا جسم پگھل گیا، اور اس سے جو ہے پھر آگ ٹھنڈی ہوئی۔ یہ وہی خباب بن الارت رضی اللہ جو حضرت فاطمہ کو قرآن پڑھائے، اور حضرت فاطمہ آپ جانتے ہیں ان کے اندر جو عظیمت پیدا ہوئی جس کی بدولت عمر فاروق ایمان لے آئے، وہ قرآن کی بدولت عظیمت پیدا ہوئی کہ جب بھائی نے تھپڑ مارا تو انہوں نے کہا کہ عمر چاہے ہمیں جان سے مار دو لیکن اب ہم اپنے اس کلام سے پیچھے ہٹنے والے۔ تو یہ عظیمت ہے، یہ صحابہ کرام ان کے اندر جو عظیمت پیدا ہو، ان کے اندر جو ایمان پیدا ہو، ان کے اندر جو اعلیٰ اخلاق پیدا ہو، ان کے اندر جو اعلیٰ کردار پیدا ہو، یہ قرآن ہی کی بدولت۔ اگر آپ ایون سیرت صحابہ کا مطالعہ کریں گے آپ کی زندگی کا رخ بدلے گا، اور آپ کے وہ جو خواہشات ہیں، شہوات ہیں، شکوک و شبہات ہیں، تعصبات ہیں، یہ ہٹیں گے اور زندگی نیا رخ اختیار کرے گی، کیونکہ قرآن منبع ایمان ہے، سرچشمہ یقین ہے، عظیم ترین کلام ہے
جو اللہ تعالیٰ نے چوٹی کا کلام ہے جو دنیا میں بھیجا۔ تو بہرحال ایک حدیث یہ تھی، اور ایک حدیث اور ہے جو اچھا اس حدیث کے بیان کرنے والے راوی ہیں حضرت عثمان ابن عفان، اس حدیث کے بیان کرنے والے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، فرما رہے تھے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بدولت اب قوموں کو عروج عطا فرمائے، اور کتاب کو چھوڑنے کی بدولت، نظر انداز کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ قوموں کو ذلیل کر دے گا۔ وہ اصل اب کتاب ہی ہے جس کی وجہ سے قومیں عروج پاتی ہیں، یا اس کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے اونچائی سے نیچے کی طرف آتی ہیں، ذلت اور خواری اختیار کریں۔ تو یہ قرآن مجید ہے۔ آج اگر امت کا اگر آپ جائزہ لے لیں بحیثیت مجبوری، واقعہ یہ کہ آج امت زوال سے دو چار، تاریکی انتشار ہے، اتحاد و اتفاق نہیں کہتے ہیں، ہم ہیں، دعائیں بھی پڑھتے ہیں اللہ امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق ہو، لیکن ایک غزہ کی عیسائی بات کھل گئی کہ یہ سب زبانی کلامی کرتے ہیں، وہی اتحاد، وہ چاہے پورے غزہ کے مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، کتنے عرصے سے 1 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن مجال ہے جو کسی نے اتحاد و اتفاق کر کے اس کے لیے جو ہے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اس کے اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے اور 57 ممالک ہیں مسلمان، بات تو کھل گئی ہے کہ آج امت زوال سے ہم تو غلام ہیں، مجبور ہیں، IMF کے غلام ہیں، ہمارا تو بجٹ وہاں سے بنتا ہے، ہماری تو مہنگائی ساری ہوتی ہے اس کی وجہ کہ ہمارا پیسہ دو اور سود بغیر سود کے دو۔ وہ آج جو انتشار ہے اور مایوسی ہے اور جو اندھیرا ہے اور تاریکی ہے اور زوال ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت آپ کو سنا رہا ہوں کہ جس میں حضور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان کے اندر، قیامت کے دن، یہ قیامت کے حوالے سے آیت ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن رسول پکار اٹھے گا، کہے گا اے میرے اللہ، میرے رب، میری اس قوم نے قرآن سے دوری اختیار کر، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ حقیقت یہی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ رسول اس دن کہے گا کہ انہوں نے قرآن سے ہجرت یعنی دوری اختیار کی، خار از محجور یہ قرآن شدی، شکوہ سنجد گردشے دوران شدی، اے چو شبنم بر زمین افتن دئی، در بغل داری کتاب زندگی۔ فارسی میں اقبال کہتے ہیں آج تم جو ہے دنیا میں ذلیل رسوا ہو اس لیے، اور تمہاری حیثیت شبنم کے قطروں کی طرح ہے، جیسے صبح کو انسان چہل قدمی کرتا ہے اور ننگے پاؤں جو ہے شبنم کے قطروں کو اپنے پاؤں تلے لتاڑتا ہے، تو آج تمہاری حیثیت شبنم کے قطروں کی طرح، غیر تمہیں روند رہے ہیں۔ اٹھو، وہ کتاب، وہ زندہ جاوید کتاب تمہاری بغل میں موجود ہے۔ اس کی بنیاد پر جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا، تبدیلی لائی، آج تمہیں بھی ویسی تبدیلی لانا ہوگی۔ تو حضور نے حدیث میں فرمایا کہ آپ نے فرمایا قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا وهو کتاب، میں ایک چیز تمہارے لیے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھاما کبھی گمراہ نہیں ہوگی، کبھی زبان سے دو چار نہیں ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ قرآن مجید۔ تو قرآن مجید کو ایمان لانا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو آگے پہنچانے کی فکر کرنا، یہ ہے قرآن مجید کے حقوق، جس کو ہمیں ادا آج امت زوال سے دو چار اسی لیے ہے۔ وہ جیسے عرض کیا کہ وہ زمانے میں امت سے مسلمان ہوں، تم خار ہوئے تارے کے قرآن۔ تو آخری بات عرض کر رہا ہوں، کرنے کا کام کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا یا اہل القرآن، یعنی بہت کم موقع پر آپ نے یہ الفاظ فرمایا، ورنہ یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، یا اہل القرآن، اے قرآن والو۔ تو فرمایا یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن، دیکھو قرآن کو تکیہ نہ بنا لے، پس پشت نہ ڈال دینا،
گاؤ تکیہ انسان اپنے پیچھے رکھ کر ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے، نظر انداز نہ کر دینا، مقصد یہ پس پش نہ کر دینا، لا تتوسلوا وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَآنَاءِ النَّهَارِ، اس کی تلاوت کا حق ادا کرنا، دن کے اوقات میں پڑھنا اور رات کو وَافْشُوهُ، فرمائے اس کو 4 دانگ عالم میں پھیلا دینا، تلاوت کرنا، پڑھنا اور اس کو دنیا میں پھیلانا، وَتَغَنَّوْهُ، اور اس کو خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنا، وَتَغَنَّوْهُ وَافْشُوهُ، اور وَتَدَبَّرُوا فِيهِ، اور اس میں غور و فکر کرنا، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم فلاح ہو، یا تاکہ تم فلاح ہو۔ یعنی فلاح اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ قرآن مجید کے حقوق ادا کیے بغیر فلاح ملے گی۔ اے قرآن والوں، پڑھو، غور و فکر کرو، آگے پہنچاؤ، خوبصورت آوازوں سے پڑھو تاکہ تم فلاح ہو، یا شاید کہ تم فلاح ہو۔ تو تلاوت تو بہرحال کرنی چاہیے یاروں سے۔ کسی زمانے میں ہمارے بزرگ کھڑے اٹھتے تو صبح سویرے فجر کے بعد فوراً تلاوت کرتے۔ اس کے جو دوسرے تقاضے ہیں کہ عربی زبان، تجوید، وہ تو بڑی دور کی بات، آج وہ گھروں کے اندر وہ تلاوت تک نہیں ہوتی۔ جو ہماری مائیں، ہمارے والدین، باپ دادا صبح اٹھتے ہی نماز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے، تھوڑا یا زیادہ، لیکن تلاوت سے کوئی دن خالی نہ رہے۔ تو بات ہے جن کاموں سے انکار نہیں، ٹھیک ہے آپ دوسرے اصلی علوم بھی پڑھیں، بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دیں، علم الاسماء کی تعلیم، فزیکل سائنسز کی تعلیم دیں، کوئی نہیں روکتا، اسلام بھی نہیں روکتا، قرآن بھی نہیں روکتا۔ اسی طرح آپ نے اپنی فورن پالیسی کو بہتر بنانا ہو، قرآن تو نہیں روکتا۔ اسی طرح آپ نے دشمن کے خلاف ہتھیار جمع کرنے ہوں، بلکہ قرآن کہتا ہے بہترین ہتھیار جمع کرو تاکہ اس کی ہیبت جو ہے ان کے دلوں پر جو ہے قائم۔ تو بہترین سے بہترین ہتھیار اکٹھے کرنا، سائنس پڑھنا، فلسفی پڑھنا، علوم پڑھنا، میڈیکل سائنسز ہیں، انجینئرنگ ہے وغیرہ، قرآن تو نہیں مدد کرے۔ لیکن اصل بات یہ ہے تمہارا فوکس زیادہ جو ہے وہ اللہ کے کلام ہے۔ کیوں؟ تم ایک خاص قوم، اور یہ ملک تو ایک خاص ملک ہے جو لیلۃ القدر کی رات میں مارز وجود آپ میں آیا ہے، رمضان میں بنا ہے یہ ملک، اور لیلۃ القدر کی رات میں اس کی ترکیب خاص ہے، یہ کلمہ کی بنیاد پر وجود میں ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ تو ترکیب ہی خاص ہے۔ مجھے اقبال کہتا ہے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم، تمہاری ترکیب ہی الگ ہے۔ تم نے تو اس کلام کو سیکھنا ہے، اپنے اندر کے ایمان کو جگانا ہے، اور اس سے نو انسانی کو روشن کرنا ہے، ان کے دلوں اور دماغوں کو روشن کرنا ہے۔ تو یہ کلام تو جو ہے اس لیے دیا گیا، اور تمہارا ملک بنا اس لیے کہ اسلام اور قرآن کا پیغام آگے جو ہے وہ پہنچاؤ۔ لہذا اور اس میں اگر کوتاہی ہوئی تو ظاہر بات ہے قیامت کے دن دوسری قوموں کو ہمارے خلاف جواز حاصل ہو جائے گا۔ اللہ علم تو ان کے پاس تھا، قرآن ان کے پاس تھا، انہوں نے ہم تک پہنچانا تھا، نہ یہ خود پڑھتے تھے نہ یہ ہم تک پہنچاتے۔ جیسے خزانے کا سانپ ہوتا ہے، خزانے کا سانپ جو ہے وہ خزانے سے کا خود فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ ہی کسی کو خزانہ اٹھانے دیتا ہے۔ تو یہ تو خزانے کا سانپ تھے، تو انہیں اگر سزا دینی ہے تو ان کو دے، اس لیے کہ ان کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی، اور بہترین امت ان کو قرار دیا گیا تھا اسی کی بنیاد۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا اس لیے تاکہ تم گواہ ہو جاؤ پوری نوع انسانی پر، جیسے رسول گواہ ہو گئے تم پر۔ تو اس کی قرآن کی گواہی تو ہم نے دینی ہے، امت نے دینی ہے، اور اگر یہ کام نہ ہوا تو ظاہر بات ہے پھر زوال ہی زوال ہو۔ آج دنیا میں امت مسلمہ زوال کا شکار ہے، کیوں؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے عظمت قرآن کا پہلو ہمارے سامنے ہے۔ ہم اپنے دوسرے عصری علوم سیکھنے کی حد تک ہوئی ہے کہ نہیں، لیکن ہمارا فوکس ہی آ رہا یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ سب سے اعلیٰ امریکہ کی یونیورسٹی کے اندر داخلہ لے اور بہترین علمات پی ایچ ڈی کرے اور آ کر جو ہے وہ کوئی جاب کرے۔ منع نہیں کیا گیا، کوئی حد نہیں، لیکن فوکس زیادہ کس پر ہو؟ چوٹی کے علم پر،
جنت بنے گی تو چوٹی کے علم کی بدولت بنے گی، امت میں عروج آئے گا تو چوٹی کے علم کی بنیاد پر ہوگی۔ ہمارا معاملہ ہی علیحدہ ہے، ہماری ترکیب ہی علیحدہ ہے۔ وہ جو اقبال کہتا ہے از یک آئینی مسلمہ زنداز پیکر ملت سے قرآن زنداز ماں ہما خاک و دل آگاہ اوس اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوس۔ تو قرآن ہی تو اللہ کی رسی ہے، تھامو اسے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، مل جل کر اللہ کی رسی کو تھامو اور آپس میں متفرق۔ یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کا دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں، یہ اللہ کی رسی ہے۔ لہٰذا دنیا کی باقی چیزوں کا فائدہ دنیا تو اٹھا سکتی ہے، ہمارے لیے وہ چیزیں فائدہ مند تب ہوں گی جب ہم اپنے مرکز سے جڑیں، اور وہ مرکز اللہ کا کلام ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ مبارک پر اتارا گیا اور آپ نے دنیا تک اس کو پہنچایا۔ بہرحال آخری ایک حدیث کا ٹکڑا بیان کر رہا ہوں، حدیث وہ نہیں بیان کر رہا کیونکہ بہت لمبی ہے۔ آخر میں حضور نے فرمایا قرآن کے حوالے فرمایا من قال بہی صدق، جس نے قرآن کے حوالے سے بات کی اس نے سچ کہا۔ ومن عمل بہی اجرا، جس نے قرآن کے مطابق عمل کیا وہ اجر پا گیا۔ ومن حکم بہی عدل، جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا۔ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جس نے لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا وہ ہدایت پا گیا اللہ کے راستے۔ دوسرے ہدایت پائیں نہ پائیں، وہ پا گیا ہدایت کیونکہ اس نے لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا۔ یہ قرآن کی عظمت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی عظمت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، ہمارے قلب کو منور فرمائے، ہمارے بدن کو منور فرمائے۔ یہ علم ہمیں عطا کرے تاکہ ہم اس علم سے اپنے ایمان کو جلا بخشیں، اس کو نوع انسانی تک پہنچائیں، اس کے حقوق ادا کرنے کے اللہ میں توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔